الحمد لله القادر المقتدر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المزمل المدثر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. ولی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. خالی نعت پر مت بولیے، اس میں بھی بولیے. ولی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. ولی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. جو بھی مانگتا ہے ان اللہ والوں کے وسیلے سے، میرا ایمان ہے اس کو ضرور ملتا ہے. تکبیر! جناب دیجئے دوست، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان. تمہارا انعام، تمہارا انعام. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. جو بھی مانگتا ہے ان اللہ والوں کے وسیلے سے، میرا ایمان ہے اس کو ضرور ملتا ہے. اور نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، بتاؤ کیا نہیں ملتا ولی کے آستانے سے. واہ واہ واہ، سبحان کیا اللہ. نہیں ملتا ولی کے آستانے سے. صدا آتی گئے یہ تسبیح کے ہر دانے دانے سے. صدا آتی گئے یہ ہر تسبیح کے ہر دانے دانے سے. نبی کا فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے. واہ سبحان اللہ، نبی کا فیض زندہ باد. ولی کے ماشاءاللہ. آستانے سے. اس پہ یہ توجہ کیجئے گا، یہ آواز نہ کھائے. ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آتے رہی جگہ ہے. بچے بیٹھے ہندوستان کی سرزمین پر پروردگار عالم نے ہندوستان والوں کو عظیم عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا. توجہ دیجیے. عظیم عظیم نعمتوں سے ہندوستان والوں کو سرفراز فرمایا. کہیں پروردگار عالم نے صابر پاک کی شکل میں ہمیں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. کہیں پروردگار عالم نے دیوا شریف کی سرزمین پہ وارث پاک کو پیدا فرمایا تو ان کی ایک عظیم ہستی ہے، وہ ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. مراد آباد کی سرزمین پہ صدر الافاضل جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا، یہ ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. رامپور کی سرزمین پر حافظ شاہ جمال اللہ جیسے باکرامت ولی کو پیدا فرمایا، یہ ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. پیلی بھیت کی سرزمین پر شاہ جی محمد شیر میاں جیسے لوگ کو پیدا فرمایا. یہ پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے عظیم نعمت ہے. بدایوں کی سرزمین پر تاج الفہول جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا، یہ ایک عظیم ہمارے لیے نعمت ہے. لیکن آپ سوال یہ کرو گے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان والوں کے لیے سب سے عظیم نعمت کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے، سب سے عظیم شخصیت کون ہے؟ تو ایک ہی جواب
آپ کو پورے ہندوستان سے ملے گا کہ بریلی والوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، کلیر والوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، دیوا شریف والوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، رامپور والوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، پیلی بھیت والوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، بریلی شریف پہ خطے خطے میں آپ کو ولی نظر آئیں گے، یہ عظمت اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر ہندوستان والوں کے لیے سب سے عظیم اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کی شکل۔ نعرہ تکبیر، خواجہ کے دیوانے ہادہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان ان سے عظیم سارے ہندوستان کی نعمتوں کو ایک پلے میں رکھ دو اور خواجہ غریب نواز کی نعمت کو ایک پلے میں رکھ دو، پھر کسی سے پوچھو تو ایک ہی جواب ملے گا، پلہ وہی بھاری ہے جو خواجہ غریب نواز کے۔ بار اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ عظمت عطا فرمائی، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو امن و امان نظر آ رہا ہے، یہ جو سکون نظر آ رہا ہے، یہ جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہے، چاروں طرف اذانوں کی صدائیں نظر آ رہی ہیں، چاروں طرف یہ صلاۃ و سلام پڑھ کر کے درود و سلام پڑھنے کا ہمیں موقع میسر آ رہا ہے، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ آپ اگر پوچھو گے تو خواجہ غریب نواز کا ہاتھ ہے، انہی کی شخصیت ہے۔ ان سے پہلے ہندوستان کے اندر اسلام تو پہلے آ گیا تھا، مگر اس طرح مسلمان نبی کا کلمہ علل اعلان پڑھتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر محسوس ہوتا تھا، لوگ اس طرح اذان جس طرح پڑھی جاتی ہے اس طرح ایک دم پڑھتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، چاروں طرف کفر ہی کفر لوگوں کو نظر آتا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا، لوگ گمراہیت کی طرف لگے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی کسی نے قدم پاک سے اس ہندوستان کو اپنے روشنی عطا فرمائی ہے، علم کی روشنی عطا فرمائی ہے، حکمت کی روشنی عطا فرمائی ہے، عقیدے کی روشنی عطا فرمائی ہے، اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے، قرآن کی روشنی عطا فرمائی ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، خواجہ غریب نواز نے عطا فرمائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ خواجہ غریب نواز کی آج ہم ان کے جشن پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جشن پاک منا رہے گے، مگر یہ ان کا جشن پاک منا کر کے یہ تصور نہ کرنا کہ ہم نے خواجہ غریب نواز کا حق ادا کر دیا، نہیں نہیں، تمہاری بلکہ زندگی کے ہر پہرے پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے، تمہاری زندگی کے ہر لمحے پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے۔ آج پورے ہندوستان میں جو مسلمانوں کا امن و عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو غریبوں کی عزت نظر آ رہی ہے، جو غریبوں کو لوگ عزت دے رہے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کی دین ہے، ورنہ لوگ خواجہ غریب نواز سے پہلے غریبوں کی عزت نہیں کرتے تھے۔ یہاں ہندوستان کی سرزمین پر میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو لوگ یہ تصور کرتے تھے پیسے والوں کو اہمیت دیتے تھے، دنیا والوں کو اہمیت دیتے تھے، مگر اللہ اکبر، پروردگار عالم کے محبوب پاک جناب محمد الرسول اللہ کا یہ کرم پاک ہے کہ ہندوستان کی بادشاہت انہوں نے عطا فرمائی تو کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی ہی اولاد میں سے اپنے بیٹے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی، جسے لوگ چن کر کے بادشاہ بناتے ہیں، وہ 5 سال میں حکومت ختم ہو سکتی ہے، مگر جسے مدینے والے بادشاہ بناتے ہیں وہ حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ چاہے دنیا میں رہے، زمین کے اوپر رہے، تب بھی حکومت کرتے ہیں، زمین کے نیچے جاتے ہیں تب بھی حکومت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آج 813واں عرس ہے یہ حضور خواجہ غریب نواز کا، 813 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، مگر آج بھی وہ حکومت کا دبدبا لوگوں کے دلوں پر
کسی سے ظالمانہ بات کر کے اپنا خوف بٹھا لینا یہ حکومت نہیں ہے. کسی سے پیسے کا دھوس دکھا کر اس کے دل پر اپنی بات کو منوا لینا یہ کوئی حکومت نہیں ہے. حکومت یہ ہوتی ہے کہ جب تک زمین پہ رہے تب بھی بڑے بڑے بادشاہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے, ادب کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے. اور آج جب زمین کے نیچے چلے گئے پورے ملک کے بادشاہ ان کے گھر ان کے در پہ جا کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بظاہر ہم کتنے دنوں بھی کرسی حکومت پر بیٹھ جائیں مگر حقیقتاً آپ ہی کو بادشاہت زیب دیتی ہے. اللہ نے آپ ہی کو بادشاہت عطا فرمائی ہے. سی ایم پی ایم جیسے لوگ وہاں چادریں چڑھا کر کے ان سے حکومت کی بھیک مانگتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی حکومت جو ہے ہندوستان میں آقا کی طرف سے وہ دائمی حکومت ہے, قیامت تک انہی کی حکومت رہے گی. ہاں جو ان کی بارگاہ میں حکومت کی بھیک مانگتا رہے گا غریب نواز کی طرف سے حکومت اسے عطا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. آؤ دیکھو خواجہ غریب نواز جن کا لقب غریب نواز, ایسا نہیں کہ صرف لقب غریب نواز اور غریبوں کی طرف توجہ نہ ہو, نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے بارے میں روایتوں میں لکھا کہ خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہے کہ بچپن ہی سے پروردگار نے میرے بیٹے معین الدین کو غریب نواز بنا, غریبوں کو نوازنے والا, غریبوں کی طرف توجہ فرمانے والا. اللہ اکبر. جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں موجود تھے اس وقت کے بارے میں آپ کی والدہ فرماتی ہے اے لوگو میں نے اپنے بیٹے معین الدین کی برکتیں دیکھی کہ میرے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہو گئی. جو میرے دشمن تھے وہ میرے دوست بننے لگے, جو میرے دور تھے میرے قریبی ہونے لگے. میرے گھر پہ لوگوں کی محبت کا ایک جم غفیر لگنے لگا. لوگ آ کر کے خراج عقیدت پیش کرنے لگے. اللہ اکبر. اور جب پیدا ہوئے تو خواجہ غریب نواز کی برکت سے لوگ اس وقت میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے صبح صادق سے پہلے ہی, مگر جب تہجد کے لیے اٹھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سورج نکل گیا, چاروں طرف روشنی ہی روشنی نظر آئی. لوگوں نے یہ تصور کیا شاید آج ہم سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور سورج نکل چکا ہے, نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. مگر کچھ دور جا کر کے دیکھتے کیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین ایک جگہ سجدے میں سر جھکائے ہوئے. کیا دیکھا؟ سجدے میں سر جھکائے ہوئے حضرت سید غیاث الدین کو دیکھا تو اللہ اکبر. ان سے بعد میں پوچھا آخرکار یہ جو آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ آج ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی بنیاد پر رات ہی میں اجالا ہمیں نظر آ رہا. سبحان اللہ. رات ہی میں ہمیں اجالا نظر آ رہا ہے. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اللہ اکبر پیدا ہوتے ہی لوگوں نے یہ دیکھ لیا اور یہ جان لیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے. لوگوں کو اسی دن احساس ہو گیا, پھر اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پینے لگے. خواجہ غریب نواز تو ایک دن یہ ہوا والدہ محترمہ کا دودھ نوش فرما رہے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز ایک عورت آتی ہے,
بچے کو لے کر کے، جس کا بچہ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، اللہ اکبر، ان کی حضرت کی والدہ حضرت ماہ نور نے پوچھا، اے بہن یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کو دودھ پلاؤ تاکہ یہ بچہ چپ جائے۔ تو یہ سن کر کے وہ عورت رونے لگی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئی اور عرض کرتی ہے، کئی دن ہوئے میرے حلق سے ایک بھی لقمہ نہیں اترا ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، پانی نہیں پیا ہے، جس کی بنیاد پر میرا حلق خشک ہو گیا، میرا دودھ سوکھ گیا ہے، اسی بنیاد پر مجھے دودھ نہیں اتر رہا ہے، یہ بچہ اسی دودھ کی بنیاد پر رو رہا ہے۔ ادھر خواجہ غریب نواز نے یہ بات سنی، بچپنے کا وقت ہے، اللہ اکبر، اپنی والدہ کا دودھ پی رہے ہیں، دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ایک انگلی سے اس بچے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ والدہ سمجھ گئی میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے اس بچے کو امی دودھ پلا دو، اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب اس بچے کو لیا خواجہ غریب نواز کی والدہ نے اور اپنا دودھ پلانے لگی تو خواجہ غریب نواز مسکرانے لگے۔ بچپن کا زمانہ، اللہ اکبر، ایسے وقت میں کس بچے کو شعور ہوتا ہے، کس بچے کو عقل ہوتی ہے، کس بچے کو فہم ہوتی ہے، کس بچے کو فراست ملتی ہے، مگر بچپنگی میں اپنی ماں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بچے کی طرف، اور اس بچے کو جب ماں نے دودھ پلا دیا تو خواجہ غریب نواز مسکرانے لگے۔ والدہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا یہی چاہ رہا تھا۔ اسی وقت دنیا نے اس واقعے کو پڑھ کر کے اسی وقت یہ احساس کیا تھا، جب بچپن میں غریب پروری اس طرح کر رہا گئے، غریبوں کو اس طرح نواز رہا گئے، وہ جوانی میں لوگوں کو کس طرح نواز رہا گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچپن ہی کے اندر خواجہ غریب نواز نے اس بچے کی مدد فرمائی، اپنی والدہ کو اشارہ کیا کہ والدہ محترمہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اللہ اکبر، پھر اور بڑے ہوئے حضور خواجہ غریب نواز تو دیکھتی کیا ہیں، والدہ محترمہ باہر جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں لا کر کے کھانا کھلاتے ہیں، کھانا جب بچے کھا لیتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، والدہ خوش ہو جاتی ہیں کہ میرے بچے کو اللہ نے کیسی عادت عطا فرمائی ہے کہ باہر سے بچوں کو بلا کر کے گھر میں کھانے کھلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی شروع ہی سے وہ بچوں کی مدد فرما رہے ہیں، غریب نوازی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ اس طرح بچوں کی مدد کرتے رہے کہ بچوں پس کے سروں پہ اپنا ہاتھ دست شفقت رکھ دیتے، غریبوں کو گھروں پہ بلا کر کے کھانا کھلا دیتے، یتیموں کو گھروں پہ بلا کر کے کھانا کھلا دیتے۔ یہ خواجہ غریب نواز عمر اور بڑھتی رہی تو خواجہ غریب نواز نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ 9 سال کی عمر میں قرآن مقدس کو یاد کر لیا، قرآن مقدس اپنے سینے میں بسا لیا اور قرآن کی اتنی تلاوت کرتے خواجہ غریب نواز کہ لوگ دیکھتے، چلتے پھرتے خواجہ غریب نواز قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں جنگل میں بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں پر آپ سفر کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جس طرف بھی جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ یہ معلوم ہوا خواجہ غریب نواز لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے آئے تھے، خواجہ غریب نواز لوگوں کو دین سکھانے
بتانے کے لیے آئے تھے، خواجہ غریب نواز لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں بتانے کے لیے آئے تھے، خواجہ غریب نواز لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف رغبت دلانے کے لیے آئے تھے، خواجہ غریب نواز کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، خواجہ غریب نواز کوئی دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ تمام دولتوں کی طرف خواجہ غریب نواز نے توجہ نہیں کی۔ 15 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، ایک باغ ملا تھا، باغ کو رکھانے لگے خواجہ غریب نواز۔ 2-2.5 سال کے بعد میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد میں باغ رکھایا جا رہا ہے اور ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے خواجہ غریب نواز کی، وہ بزرگ اس باغ کے اندر آتے ہیں، خواجہ غریب نواز نے بزرگ کو دیکھ کر کے باغ سے ایک انگور کا گوشہ ان کو دیا اور دینے کے بعد میں انہوں نے تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنے منہ سے ایک چیز نکال کر کے خواجہ غریب نواز کو کھلا دی، تب کہ خواجہ غریب نواز کی روحانیت اور روحانیت میں اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کے بلند والا ہو جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے پھر کیا تھا، پھر تو باغ کو آپ نے بیچ دیا، ایک چکی ملی تھی اس کو آپ نے بیچ دیا، اور جو کچھ بھی مال ملا تھا اس سب کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، یتیموں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد مدرسہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، سمرقند و بخارا کا سفر کیا، علم حدیث حاصل کیا، وہاں پر علم قرآن حاصل کیا، وہاں پر پروردگار عالم کے اس پیارے محبوب بندے نے طرح طرح کے علوم میں دسترس حاصل کی، اور جب علوم سے فارغ ہو گئے، جب پورے عالم بن گئے، تو اس کے بعد میں پھر یہ تلاش ہونے لگی کہ علم ظاہر تو حاصل کر لیا، اب علم باطل میں بھی کمال حاصل کیا جائے، تو لوگ آج بہت آسان سمجھتے ہیں، خاص طور پہ بریلی شریف میں مرشد گرامی کی تلاش میں نکلے خواجہ غریب نواز، سفر میں کوئی ملتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کوئی کسی مرشد کامل کا پتہ بتا دو، تو کوئی بتاتا تھا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک کامل بزرگ ملیں گے، ان سے جا کر کے مرید ہو جانا۔ پھر کسی نے بتایا کہ فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، تو آپ فلاں شہر کے اندر چلے جاتے، وہاں مرید ہونے کی کوشش میں لگے رہتے، آخر کار بغداد کی مسجد میں پہنچے، جو حضرت سیدنا جنید بغدادی کی مسجد تھی، وہاں جا کر کے دیکھتے کیا ہے، حضرت عثمان ہارونی جو حضرت کے پیر و مرشد ہیں وہاں جلوگر ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز سمجھ گئے یہی وہ مرشد ہیں جن سے مجھے بیعت حاصل کرنی ہے۔ حضرت عثمان ہارونی نے بھی خواجہ غریب نواز کو دیکھ کر کے اللہ اکبر یہ کہا کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی پھول کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہی یہ الفاظ ادا کیے اور خواجہ غریب نواز کو اپنے قریب بلا لیا، انہیں مرید کرنے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز قریب ہوئے اور ان سے اس کے ارشاد فرمایا، خواجہ غریب نواز سے جاؤ 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ خواجہ غریب نواز نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کہا، قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، پھر درود پاک کی تلاوت کی، اور اس کے بعد میں کہا 24 گھنٹے تک ہمارے سلسلے کے اندر مجاہدہ کیا جاتا ہے، یہی مجاہدے میں لگے رہو، تو عبادت میں لگے رہے، ریاست میں لگے رہے۔ خواجہ غریب نواز کو جو پڑھنے کے لیے بتایا گیا، حضرت عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز اسے پڑھتے رہے، اس کو پڑھتے رہے، اس تمام چیزوں کا ورد کرتے رہے۔ پھر اللہ اکبر، آپ نے خواجہ غریب نواز کو مرید فرما لیا۔ حضرت معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کو حضرت عثمان ہارونی نے بیعت کر لیا، اپنا مرید بنا لیا، اور اس کے بعد میں پھر حکم فرمایا اب یہی میرے ساتھ رہو۔ آج لوگ پیرا مریدی پہ لڑنے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، ہمارے پیر ایسے ہیں، ہمارے پیر ویسے ہیں، مگر سنو، اگر پیروں کی خدمت دیکھنی ہے، کسی پیر کی خدمت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ہند کے راجہ سے سیکھو، خواجہ غریب نواز سے سیکھو، تب اپنے مرشد گرامی کی
بارگاہ میں خدمت میں لگ گئے تو 1 سال خدمت نہیں کی، 2 سال خدمت نہیں کی، 5 سال خدمت نہیں کی، 10 سال خدمت نہیں کی، بلکہ مسلسل 20 سال تک خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کی خدمت کرتے رہے اور پیر سے فیض حاصل کرتے رہے۔ جب 20 سال تک مسلسل خدمت ہوتی رہی تو حضرت عثمان ہارونی نے خاص نگاہ کے کرم فرمائی، پروردگار کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں فرمائی اور ان کو بڑے بڑے اللہ والوں سے ملوا دیا، یہاں تک کہ مکہ شریف لے گئے، کعبہ شریف کے پاس میں جا کر کے دعا کرتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے میزاب رحمت کے نیچے، اے پروردگار معین الدین کو مجھ سے جتنا ہونا تھا اس کو سنوارنے کی کوشش کی، اب میں نے تجھے اس کے حوالے کر دیا۔ تو آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے عثمان ہارونی ہم نے تیرے مرید معین الدین کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے تمہارے مرید معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ پھر مدینہ شریف حاضری دی، گنبد خضرا کے قریب پہنچے، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کے اپنے مرید کو لے کر کے جاتے ہیں۔ عثمان ہارونی نے سلام کیا، بعد میں خواجہ غریب نواز نے سلام کیا، بارگاہ رسالت معاف سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب مشائخ بحر و بر، یہ جواب آیا اے قطب مشائخ، یہ جملے اللہ اکبر خواجہ غریب نواز کے کانوں تک پہنچے اور حضرت عثمان ہارونی نے بھی سنے، خوش ہو گئے اور ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ معین الدین اب تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب دین کی خدمت میں لگے رہو۔ تو خواجہ غریب نواز کو اتنا بلند و والا کر دیا نگاہ پیر و مرشد نے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر تمام پیروں کی عظمت اپنی جگہ ہے، اللہ والوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر جو مقام جو مرتبہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کو عطا ہوا ہے وہ ہندوستان کے کسی ولی کو عطا نہیں کیا گیا، بلکہ پورے ہندوستان کے وہ لوگوں کے بھی سردار ہیں اور تمام ولیوں کو بھی اللہ نے انہیں سرداری عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 20 سال تک، آج 20 منٹ بھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں جانے کے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی اور اس شان کے ساتھ کہ جب ساتھ جاتے تو ان کے کپڑے لے کر کے خواجہ غریب نواز ساتھ میں چلتے، یہاں تک کہ ان کا بستر بھی اٹھا کر کے خواجہ غریب نواز سفر و حضر میں ساتھ رہتے۔ اللہ اکبر، پیر و مرشد نے اتنا نوازا یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز پھر واپس آ جاتے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دی، اللہ اکبر، تھوڑی نیند کا آپ کو جھوٹا لگا، غنودگی ہوئی، دیکھتے کیا ہیں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین جاؤ، میں نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ حضور خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت مآب سے یہ مدعا سننے کو ملا، فوراً آنکھ کھلی، مگر پھر سوچنے لگے کہ ہندوستان کی بشارت ملی ہے، ہندوستان کہاں ہے، کس جگہ جانا ہے، کون سی جگہ رکنا ہے، میں نے تو راستے بھی نہیں دیکھے۔ پھر آپ کو غنود کی طاری ہوئی، دیکھتے کیا ہیں آقا نے پورے ہندوستان کا نقشہ خواجہ غریب نواز کو وہی دکھا دیا، اجمیر شریف کہ وہ تمام پہاڑیاں خواجہ غریب نواز کو دکھا دی گئی، وہ تمام راستے خواجہ غریب نواز کو دکھا دیے گئے۔ اب خواجہ غریب نواز مدینہ شریف سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے، لاہور ہوتے ہوئے
ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور جب لاہور کی سرزمین پر پہنچے تو سب سے پہلے ایک بزرگ ہیں حضرت داتا لاہوری، ان کے مزار اقدس پر خواجہ غریب نواز نے حاضری دی، 40 دن تک چلہ کیا۔ آج بھی وہ جگہ، وہ حجرہ موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، لکھا ہوا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ خواجہ غریب نواز نے 40 دن تک چلہ کیا تھا۔ لاہور کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز نے داتا لاہوری کے مزار پہ حاضری دی، 40 دن تک چلہ کیا، اور خواجہ غریب نواز نے حاضری دے کر اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دیا، اے میرے غلاموں، کسی کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں، اللہ والوں کے مزار پر حاضری دے دیا کرو، اس لیے کہ ان کی شان یہ ہے جب تک یہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تب بھی اپنے غلاموں کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، اور جب زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تب بھی اپنے غلاموں پر رحم و کرم کی بارشیں فرماتے رہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے مزار اقدس پر حاضری دی حضرت داتا لاہوری کے، تو مزاروں پہ حاضری دینا یہ صرف اعلی حضرت کا طریقہ نہیں، مزاروں پہ حاضری دینا یہ صرف بریلی والوں کا طریقہ نہیں۔ لوگ آج بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بریلی والوں کا طریقہ ہے، نہیں، بلکہ خواجہ غریب نواز نے داتا لاہوری کے مزار پہ حاضری دی، اور یہ تمام بزرگوں کا طریقہ رہا۔ حضرت امام شافعی جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو اللہ اکبر حل کرنے کے لیے حضرت امام اعظم کے مزار پہ آتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اور فرماتے ہیں امام اعظم کے مزار کی برکت یہ تھی، بڑے سے بڑا مسئلہ ان کی مزار کی برکت سے حل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اعلی حضرت جو ہے اپنی بولی میں تنہا نہیں ہے کہ اعلی حضرت نے جو کہا وہ بزرگوں کے خلاف کہا ہو، نہیں، بلکہ اعلی حضرت تو وہی بولے کہ حضرت خواجہ غریب نواز بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے کہ حضرت داتا لاہوری بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے کہ حضرت امام اعظم کی طرف سے ہے، اعلی حضرت تو وہی بولے کہ صدیق اکبر بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے کہ حضرت عمر فاروق اعظم بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے کہ حضرت عثمان غنی بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے کہ حضرت مولا علی بولے۔ تمام سنیت کی ترجمانی کی ہے بریلی شریف سے اعلی حضرت نے، اور ادھر خواجہ غریب نواز مزار پہ حاضری دے کر کے دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں، مزاروں پہ حاضری دیا کرو اور اللہ والوں کے فیض حاصل کیا کرو۔ مزارات پہ حاضری دیا کرو، اللہ والوں کے فیض حاصل کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا لاہوری کتنے بڑے بزرگ ہوں گے، ہند کے سلطان نے جس کے مزار پہ حاضری دی ہو وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک مزار اقدس پہ حاضری دینے کے لیے ابھی عرص خواجہ غریب نواز آتا ہے تو وہاں بھی سوچتے ہیں ان لوگوں کو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے روکا جائے، یہ لوگ مزار خواجہ تک نہ پہنچ پائیں، لوگ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں نے آزما کر کے دیکھا، اس چیز کا تجربہ کیا، جتنا لوگ ان کے اللہ والوں سے لوگوں کا ذہن بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں، اتنا ہی اللہ لوگوں کا ذہن اللہ والوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سال میرے ذہن میں یہ بات تھی، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ کم جائیں گے، خواجہ غریب نواز کے عرس میں لوگ کم شریک ہوں گے، مگر ایک دن اسی دوران جب بارگاہ اعلی حضرت میں پہنچا تو ایسا محسوس ہوا جیسے عرس اعلی حضرت ہو رہا ہو۔ جھارکھنڈ سے بسیں آئی ہوئی ہے، بہار سے بس آئی ہوئی ہے، کلکتہ سے بس آئی ہوئی ہے، حیدرآباد سے بس آئی ہوئی ہے، بنارس سے بسیں آئی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں یہ بسیں کیوں آئی ہیں؟ کیا عرس اعلی حضرت شروع ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ عرس خواجہ غریب نواز میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر یہ بریلی اعلی حضرت کے مزار پہ کیوں آئے؟ تو ان سب کی طرف سے ایک ہی جواب تھا، جس نے غریب نواز تک ہمیں پہنچایا
سکھایا ہے, اللہ والوں کا ادب سکھایا ہے, اللہ والوں پہ کے بارگاہ میں چادر پیش کرنے کا طریقہ جس نے سکھایا ہے, پہلے ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں تاکہ اعلی حضرت نے جنہیں خواجہ غریب نواز تک ہمیں پہنچانے میں رات دن کوشش کری ہے, پہلے ہم انہیں سلام کریں گے اور بعد میں خواجہ غریب نواز کے مزار اقدس بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, چک محمود کا سنی مسلمان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بریلی شریف میں مزار اقدس کے پاس پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی, اس قدر بھیڑ. یہ لوگ کہاں سے کیوں آئے؟ عرس غریب نواز ہے مگر لوگ آ رہے ہیں پہلے اعلی حضرت کی بارگاہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز کا راستہ بریلی سے اعلی حضرت نے دکھایا ہے. مزاروں پہ چادر چڑھانے کا طریقہ اعلی حضرت نے بتایا ہے. مزار اقدس کے ادب و احترام کو اگر سب سے زیادہ دور حاضر میں اس وقت اگر کسی کی کتابوں میں آپ پاؤ گے تو وہ بریلی کے اعلی حضرت کی کتابیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ عرس خواجہ غریب نواز ہے اور ذکر اعلی حضرت کا ہو رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی وجہ ہے. اللہ اکبر. مگر جتنا لوگ ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سنو حضرت داتا لاہوری کا ایک واقعہ سنو, مچل جائے گا دل. مزار اقدس پہ حاضر ہونے سے کیا ملتا ہے, مزار اقدس پہ حاضری سے کیا ملتا ہے, پورا مجمع مچل کر بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت داتا لاہوری جن کے مزار پہ خواجہ غریب نواز نے حاضری دی, وہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ. ایک دن فرماتے ہیں میں ملک شام کا سفر کر رہا تھا, جنگلوں سے گزر رہا تھا, بیابان سے گزر رہا تھا. اچانک میری نگاہوں کے سامنے حضرت بلال حبشی کا مزار آ گیا. چل کر بولو یا سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی نے مدینہ شریف چھوڑ دیا. سرکار کا وصال ان سے برداشت نہیں ہوا, فراق یار برداشت نہ کر سکی, مدینہ شریف چھوڑ دیا. حضرت بلال حبشی نے ملک شام چلے گئے, وہیں پر آخری عمر گزاری, وہیں پر مزار اقدس ہے. تو داتا لاہوری فرماتے ہیں میں اچانک ملک شام کے جنگلوں کا سفر کر رہا تھا, گزر رہا تھا, کہیں اور جانا تھا. میری نگاہوں کے سامنے اچانک حضرت بلال حبشی کا مزار آ گیا. میں نے اپنے سفر کو ملتوی کر دیا اور دل میں سوچا کیوں نہ ایک عاشق رسول کے مزار سے فیض حاصل کر لیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں نہ ایک عاشق رسول کے مزار سے فیض حاصل کیا جائے. حضرت بلال حبشی کے مزار اقدس پر حضرت داتا لاہوری وضو بنانے کے بعد حاضری دیتے ادب کے ساتھ, وہی قریب میں رک گئے. رات میں نیند آئی تو حضرت داتا لاہوری نے دیکھا, فرماتے اے لوگو سنو, مزار اقدس کی برکت دیکھو. میں سویا ملک شام میں تھا اور دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ شریف کا دیدار کرنا. سبحان اللہ, سبحان پورا اللہ. مجمع چل کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملک شام میں سوئے حضرت داتا لاہوری حضرت بلال حبشی کے مزار کے پاس دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف کا دیدار کرنا, اور کہتے ہیں سنو میرا مقدر اور سبحان جانا. اللہ. تو کعبہ شریف میں سینکڑوں دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے باب بنی شیبہ. اس دروازے سے کہتے ہیں مزار مقدس کی میں نے اور برکت دیکھی. واہ واہ, سبحان اللہ. ابھی تو کعبے کا دیدار کیا تھا,
دیکھتا کیا ہوں باب بنی شیبہ سے مصطفیٰ جان رحمت میں تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا کہ کعبہ ہی نہیں دیکھا، کعبے کے کعبے کو دیکھ لیا۔ اسی منظر کو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان، سنیت کی جان، علم کی چٹان، راس المفکرین، شیخ المحدثین، امام المجددین، بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ کعبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ دیکھتے سبحان کیا ہے اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لا رہے ہیں اور کہتے ہیں ایک عجیب بات سبحان دیکھی اللہ۔ حضرت داتا وہی واہ واہ۔ میں نے ایک عجیب بات دیکھی، سرکار کی گود میں ایک بوڑھے انسان ہے، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جن کی داڑھی سفید ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون مقدر کا سکندر ہے، یہ کون خوش نصیب ہے جسے ہمارے آقا اٹھائے ہوئے ہیں؟ حضرت داتا لاہوری کو جواب عطا فرمایا یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ مسلمانوں کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کو میرے آقا نے اٹھا کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اٹھانے والے مدینے کے تاجدار حضرت امام اعظم کو اٹھا رہے ہیں، دنیا کے تمام غیر مقلدین مر جائیں، حضرت امام اعظم کی وہ عظمت گھٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ مدینے کے تاجدار حضرت امام اعظم کی عظمت بڑھا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی مزار اقدس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بلال حبشی کے مزار پہ حاضری دی، اس کی برکت نے پہلے کعبے کو دیکھا، پھر کعبے کے کعبے کو دیکھا، پھر مسلمانوں کے امام امام اعظم کو دیکھا۔ واہ۔ مزار اقدس کی برکت نے داتا لاہوری فرماتے ہیں اس سے بہتر خواب کیا ہوگا۔ تو خواجہ غریب نواز نے حضرت داتا لاہوری کے مزار پر حاضری دی، ان سے فیض حاصل کیا، 40 دن تک چلا کیا اور اپنے غلاموں کو یہ پیغام دیا اے میرے غلاموں بارگاہ بڑی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ سعادت مندی ہے۔ جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی غلاموں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، بعد مرنے کی قبر میں چلے جاتے ہیں تب بھی غلاموں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج خواجہ غریب نواز ہی کا یہ دبدبہ ہے جو مسلمانوں کی عزت محفوظ نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کا دبدبہ نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کی ہر طرف سے جو ہے ایک آہو بھکت ہے، جو کچھ بھی عزت ہے وہ خواجہ غریب نواز کے فیضان سے ہے، انہی کا دبدبہ ہے، انہی کی حکومت ہے۔ بڑے دوسرے یہاں تک کہ ایک انگریز نے جب ہندوستان کا مشاہدہ کیا، ہندوستان گھومنے آیا تو اس نے کہا تھا جا کر کے لوگوں نے پوچھا کیا دیکھ کر کے آئے، کیا دیکھ کر کے آئے، تو کہا کیا دیکھا یہ مت پوچھو، یہ دیکھا ایک قبر انور کو دیکھا، ایک قبر کو دیکھا جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اپنے غیر لوگوں کی زبان سے بھی یہ بات ادا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل پاک ان بچوں نے سجائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہدیے کو نذرانے کو قبول فرمائے۔ بارگاہ غریب نواز میں جتنا بھی ہدیہ پیش کیا جائے، جتنا بھی نذرانے پیش کیے جائیں وہ کم ہی کم ہے۔ بس ان کی سیرت سے ایک دو واقعی آپ تک پہنچا دوں اور تقریر جو ہے اختتام کو پہنچاؤں۔ آج لوگوں کے نظر میں دنیا پیسے والوں کی عزت کرتی ہے، دنیا دولت والوں کی عزت کرتی ہے، دنیا جو ہے زمین و حکومت والوں کی عزت کرتی ہے، مگر خواجہ غریب نواز کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے، ہمیں پیغام یہ دیا گیا کہ آپ نے زندگی بھر غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، یتیموں کو سہارا دیا ہے، بے بسوں کو سہارا
سہارا دیا ہے، بے قصوں کو سہارا دیا ہے، بلکہ آپ اللہ اکبر ایسے، اللہ اکبر ایسے آپ بابرکت، ایسے شہنشاہ ہندوستان، آپ کے مرید حضرت قطب الدین حضرت بختیار کاکی، جن کا مزار دہلی کی سرزمین ہے، ان کا ایک بچپن ایسی کرامت، آپ نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچے کا گزر ہوا خواجہ غریب نواز کے سامنے سے، آپ نے کہا جانتے ہو یہ کون جا رہا ہے؟ کہ ہم نہیں جانتے۔ 12 سال کی عمر تھی اس بچے کی، خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں اور کہا اس بچے کے بارے میں جانتے ہو یہ کون بچہ گزرا؟ کہ ہم نہیں جانتے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ ایک دن ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ ہوا یہ وہی بچہ آگے چل کر کے دہلی کا بادشاہ بنا، دنیا سلطان التمش کے نام سے جانتی ہے، شمس الدین سلطان التمش، اللہ اکبر، وہ بادشاہ بنے دہلی کے، اللہ اکبر۔ ان کے مرید، یہ کس کے مرید ہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ لوگوں کے اگر کوئی پیسے والا مرید ہو جائے تو لوگ سوچتے ہیں ہمارا بڑے بڑے پیسے والے مرید ہیں، مگر اللہ اکبر خواجہ غریب نواز کے مریدوں کی شان یہ ہے، ان کا مرید وقت کا بادشاہ ہو رہا ہے، دہلی کے بادشاہ سلطان التمش کے مرید ہیں، جہاں جہاں بختیار کاکی جاتے کہ حضرت سلطان التمش بھی وہاں پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے جاتے۔ لوگ دیکھتے کہ ان کو بہت عزت دی جاتی ہے تو لوگ حسد کرنے لگے، جلنے لگے، یہاں تک کہ ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، حضرت بختیار کاکی پہ الزام لگوایا کہ جب ایسے وقت میں جب بادشاہ بیٹھا ہوا ہو تب جا کر کے شکایت کرنا۔ اللہ اکبر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے ہیں، سلطان التمش بھی وہاں موجود ہیں۔ ایک عورت آتی ہے روتی ہوئی اور کہتی ہے سنو سنو، بادشاہ سلطان التمش سے کہتی ہے سنو سنو، بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو تم نے جس کو پیر بنا کے رکھا ہے، تم نے جسے زیادہ عظمتیں دے رکھی ہے، تم نے جسے زیادہ محبتیں دے رکھی ہے، انہوں نے میرے ساتھ میں غلط کام کیا ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ انہی کا بچہ ہے۔ لوگ اللہ اکبر نگاہیں شرمسار ہو گئی، اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر جب الزام لگایا گیا تو آپ کو کچھ نہیں سوجا، آپ نے کسی کو نہیں پکارا، بلکہ بارگاہ غریب نواز میں عرض کرتے ہیں یا غریب نواز، اس سے تو بہتر ہوتا میں آپ کی در پہ جھاڑو لگاتا رہتا تو بہتر رہتا۔ یہ دن تو دیکھنے نہیں ملتا کہ ایک عورت مجھ پہ الزام لگا رہی ہے۔ بارگاہ غریب نواز میں عرض کرتے ہیں اے پیر و مرشد مجھے بچائیے، یہ عورت مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ابھی آنکھیں خواجہ بختیار کاکی نے کھولی بھی نہیں تھی کہ دیکھا کچھ ہی دیر میں خواجہ غریب نواز وہاں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پوچھا بتاؤ قطب الدین کیوں مجھے بلایا، کیوں پکارا؟ کہا یہ عورت مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور کہا کہ اے عورت، ابھی جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بول، وہ بچہ تو تیرے پیٹ میں ہے وہی آواز لگائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو بچے کی طرف اشارہ کرنا تھا خواجہ غریب نواز کا کہ اس بچے کی طرف سے پیٹ سے عورت کی آواز آئی کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میرے باپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نہیں بلکہ میرے باپ کوئی اور ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ تو عورت نے جب دیکھا پردہ فاش ہو گیا تو وہ کہنے لگی لوگوں نے مجھے پیسے دے کر کے الزام لگوایا، لوگوں نے مجھے دولت لے کر کے الزام لگوایا، لوگوں نے مجھے لالچ دے کر کے الزام لگوایا۔ اس عورت نے الزام لگا دیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی پر، مگر سنو غریب نواز نے ایسی مدد فرمائی کہ دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا، اور غریب نواز مدد کرنے کے لیے دہلی کی سرزمین پر پہنچے۔ معلوم یہ ہوا بڑی بڑی مصیبتوں میں جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں سچا پیر کام آتا ہے۔ اپنے پیروں سے جتنی سچی محبت ہوتی ہے وہ پیر کی طرف سے اتنا ہی فیض پاتا ہے، اتنے ہی ان کے فیض سے مستفیض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ بارگاہ غریب نواز میں عقیدت پیش کرنے والوں، شہنشاہ
ہندوستان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والوں، یہ غریب نواز ہی کا کرم ہے کہ وہ آپ سے محفل سجوا رہے ہیں، یعنی آپ کو اپنا قریبی بنا رہے ہیں، ورنہ اگر خواجہ غریب نواز کی مرضی نہ ہو تو ہم ہرگز ان کی محفل نہیں سجا سکتے، ہرگز ان کے نام کی فاتحہ نہیں کر سکتے۔ خواجہ غریب نواز کی عنایتیں ہم پہ کل بھی تھیں، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی۔ خدائے پاک اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا کے صدقے خواجہ غریب نواز کا فیض عطا فرمائے۔